بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے والد احترام بزرگوں دوستوں نوجوانوں میری پردہ نشین ماں بہنوں اور بیٹیوں آج آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے اندر سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر جگہ کے پیر بدر منیر شیما کے ویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر کچھ گزارشات کی تھی۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ معروضات پیش کروں گا۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت پہلے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، پھر آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ابو طالب نے، آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد گرامی ہیں ان کے سبب ہوئی، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت بہت بلند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر بھی بلند ہے اور آپ کی رحمت بھی بلند ہے اور آپ کی برکت بھی بلند ہے۔ آپ کی وجہ سے حضرت حلیمہ کا گھر کے اندر برکت آئی، اور حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر خوشیاں لوٹ آئیں۔ آپ کی برکت سے ابو طالب کے دسترخوان پر برکت آئی۔ کھانا تھوڑا سا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اگر آپ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تو آپ کی برکت سے بھیڑیے بھی محافظ بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کی شان بلند ہے، مقام بلند ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کا اخلاق بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کا جمال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کے اطوار بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کے اخلاق بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان، عظمت، مقام بہت بلند ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو نماز بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو جہاد بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا پہلو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اور اللہ رب العالمین کی توحید کرنے کے جرم میں مار کھانا بھی ایک پہلو ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب توحید کا ڈنکا بجایا تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بہت ظلم کیے گئے۔ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن آقا علیہ السلام کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا، آپ اس مشن پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی زندگی سیرت کا پہلو ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اٹھنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام کبریائی تیرے لیے ہے، تمام بڑائی تیرے لیے ہے۔ اے اللہ تیری شان، تیری عظمت، تیرا مقام بہت بلند ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیری شان اور تیری ذات پر حق ہے اور تیرے فرشتے پر حق ہیں، قیامت پر حق ہے، جنت اور دوزخ پر حق ہے، اور جو بھی زمین کے اندر ہے، سمندروں کے اندر ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، وہ ہر چیز پر حق ہے، جنت اور دوزخ پر حق ہیں، جنت کے اندر جو حوریں ہیں وہ پر حق ہیں، لیکن اے اللہ میں تیرا فرما بردار بندہ تیرے آگے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضور علیہ السلام عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے بڑی بڑی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے تھے، نماز تہجد میں ساری رات گزر جاتی، لیکن آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہر کوئی اپنا اپنا خواب بیان کرتا تھا۔ میرے دل کے اندر بھی آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی حضور علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کروں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات خواب آیا، اور وہ خواب کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، دو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ مجھے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر کچھ لوگ ہیں، تو میں نے ان کو پہچان لیا، اور مجھے ایک اور فرشتہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ عبداللہ بن عمر ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ میں نے اپنا خواب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ ہے، میں نے ان کو یہ خواب بیان کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے، حضور علیہ السلام کی بیوی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کو یہ خواب بیان کیا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا۔
کتنا اچھا انسان ہے، کاش کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوتا، کاش کہ یہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کم سویا کرتے تھے، رات کو پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کی بڑی برکت ہے، بڑی عظمت ہے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ تہجد کی وجہ سے انہوں نے مقام حاصل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام میرے ہاں اور میری بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ ہم سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا جسم اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو واپس لوٹ گئے، واپس جا رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ انسان کتنا جھگڑالو ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ میرا جسم اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے گا مجھے توفیق عطا فرمائے گا، میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا کہ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کتنا جھگڑالو ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام تہجد میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ اتنی دیر تک اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور جو سوتا رہتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر ہو رہا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ فلاں آدمی، فلاں شخص جو ہے وہ سویا رہتا ہے، وہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سویا رہتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کتنا خوش نصیب ہے، کتنا محترم اور مقدس ہے جو اپنے گھر سے اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے
اور اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کو کتنا محترم اور مقدس ہے وہ انسان۔ اور جو سویا رہتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا اللہ کے ہاں بدبخت انسان ہے کہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب پچھلی رات ہوتی ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، 1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد جب آخری وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں، میں اس کو بخش دوں، اس کے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے کوئی چیز طلب کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا، اور میں اس کو وہ چیز عطا کروں۔ ہے کوئی وہ انسان جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو رزق عطا کروں، دنیا کی نعمتیں عطا کروں۔ یہ اللہ رب العالمین اپنا عرش چھوڑ کر دنیا کے پہلے آسمان پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، لیکن انسان کو کتنا غافل ہے۔ وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنا عرش چھوڑ کر تیرے لیے آیا ہے، اپنا عرش چھوڑ کر تیرے لیے آیا ہے، اور تجھے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ رزق مانگتا ہے، رزق مانگ میں رزق دوں گا، بخشش مانگ میں بخشش دوں گا، وہ دنیا کی اور کوئی نعمت مانگ میں وہ نعمت عطا کروں گا، تو مجھ سے جنت مانگ میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ اعلان کر رہا ہے پہلے آسمان پر آ کر، لیکن اے انسان تو اس رب کو دیکھ جو عرش چھوڑ کر پہلے آسمان پر آیا تیرے لیے، اور تو اپنا ایک بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، اپنا ایک بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں نہیں آتا۔ اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پرواہ ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، نعمتیں اس نے دی ہیں، اور موت بھی دینی ہے تو اس نے دینی ہے، ہماری بخشش کرنی ہے تو اس اللہ نے کرنی ہے، ہمیں معاف کرنا ہے تو اس اللہ نے کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں بخشے جائیں گے، ہماری مرضی نہیں چلے گی، اس خالق مالک کی مرضی چلے گی۔ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، سفارش چلے گی تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ وہ اللہ جو ہم پیدا نہیں ہوتے، ہمارے رزق کا انتظام
اللہ سے غافل ہیں، اس اللہ سے دور رہیں جو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، فرما بردار بندہ بنائے، عاجز بندہ بنائے، انکساری کرنے والا بندہ بنائے اور اپنے در پر جھکنے والا بندہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔